جیسا کہ مجھ سے پہلے 6 کلمات یعنی کہ پہلا کلمہ جو کہ معافی کے متعلق تھا، دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ تھا، تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ تھا، چوتھا کفارہ کا کلمہ تھا، پانچواں جسمانی دکھ کا کلمہ تھا، چھٹا فتح مندی کا کلمہ تھا، اور جو ساتواں جسے بیان کرنے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے، جسے بیان کرنے کا موقع خدا نے مجھے بخشا ہے، وہ ہے 7واں کلمہ یعنی دوبارہ ملاپ کا کلمہ۔ ابھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ ملاپ کس کا ہے؟ کیا آدمی کا آدمی سے ملاپ ہے؟ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیں ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت۔ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت۔ اگر کسی نے نکال لیا ہے تو وہ پلیز برائے مہربانی پڑھنے میں مدد کریں۔ میں یوں لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ لیستے مسجد کی پہی ہے جی، اس کے بعد روزہ کھلانے کا بھی انتظام ہے، اس لیے تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے بیٹھے۔ اب آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کلام ہمیں کیا بیان کر رہا ہے، یسوع مسیح کے آخری الفاظ کیا ہیں۔ ہمیں تھوڑی سی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع کیا کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ عموماً طور پر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی انسان مرتا ہے، کوئی دوسرے نبی مرے، ان کی روح کو فرشتوں نے قبض کیا، فرشتے ان کی روحوں کو لے کر آسمان تک گئے۔ جیسا کہ ہم تھوڑا سا غور کریں کہ لازر کی زندگی پر اور ایک جو امیر آدمی کی زندگی تھی اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ جب امیر آدمی مر گیا تو اسے بھی وہاں پر دوزخ میں پہنچا دیا گیا، اور جب غریب لازر مرا تو لکھا ہے کہ فرشتوں نے اس کی روح کو لے جا کر باپ ابراہیم کی گود میں رکھ دیا۔ یہ چیز ہمیں واضح کرتی ہے کہ جب کوئی انسان یا کوئی مرتا ہے تو اس کی روح کو فرشتے لے کے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ماجرا کچھ اور ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ مسیح انسانی طور پر عام انسانوں کی مانند تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ چاہے وہ انسان تھا لیکن وہ ایک کامل خدا تھا۔ وہ اس دنیا میں اس کا آنے کا مقصد انسان کا اور خدا کا دوبارہ ملاپ کروانا تھا۔ کیونکہ اگر ہم باغ عدن میں کچھ دیر کے لیے اپنی سوچ کو باغ عدن میں لے کے جائیں کہ باغ عدن میں کیا ہوا تھا کہ فرشتے وہ لوسیفر فرشتے نے سانپ کی شکل میں آ کر کیا کیا تھا کہ ہماری جو ماں ہے جسے اماں ہوا بھی کہا جاتا ہے اس کو برگلایا۔ اسے وہ جو خدا نے حکم دیا تھا کہ وہ جو تو پھل نہ کھانا، اسے وہ کھانے کے لیے مجبور کیا، خدا کے حکم کی نافرمانی کرنے پر مجبور کیا، اور کیا ہوا کہ باغ عدن سے خدا کا اور انسان کا جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ پھر انسان نے بہت طریقے اپنائے کہ میں خدا کے پاس جاؤں، قربانیاں دینا شروع کر دی، دعائیں کرنا شروع کر دی، روزے رکھنا شروع کر دیے، لیکن سب کچھ کرنا بے فائدہ اور بے سود ہوا۔ پھر خدا نے، کیونکہ خدا انسان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے، اور اس نے اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ اگر وہ چاہتا تو انسان کو ساری زندگی کے لیے سزا بھی دے سکتا تھا، لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اس نے اپنے قہر کو، اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا اور اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ کیا کرے کہ وہ جو خدا کی اور انسان کی جو جدائی ہے اسے ختم کرے، اور اس جدائی کا جو ثبوت تھا وہ تھا جو کہ ہیکل میں ایک پردہ تھا، جو کہ پاک ترین اور پاک مقام کے درمیان پردہ تھا، وہ انسان کی اور خدا کے درمیان ایک دیوار تھی۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کاہن اس پاک ترین مقام میں داخل ہوتے تھے تو بہت ساری قربانیاں دے کر اس جگہ پر آتے تھے۔ اگر
فرض کریں کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ ویسے ہی اس پاک ترین مقام میں آ جاتا ہے تو وہ وہیں پر مر جاتا تھا، کیونکہ جب کاہن کو پاک ترین مقام میں بھیجا جاتا تھا تو اس کی کمر پر ایک رسی باندھی جاتی تھی اور اس رسی کے ذریعے سے باہر کھینچ کر نکالا جاتا تھا۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ گناہ کرنے کی سزا کیا تھی کہ اسے کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا اور اسے رسی کے ذریعے کھینچا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم تھوڑا سا غور کریں کہ یہ جو کرونا وبا آئی تھا، کچھ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ اپنے پیاروں کو بھی کوئی ایسے لوگ تھے کہ وہ دفن نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ ہمارا گناہ تھا، ہمارے گناہوں کی سزا تھی کہ ہمارے پیارے ہماری آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ انہیں دفن تک نہیں کر رہے، انہیں کرینوں کے ذریعے اور دوسرے آرٹیکل کے ذریعے انہیں دفنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب یسوع مسیح اس دنیا میں آ گئے، یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر اس دیوار کو جو خدا کی اور انسان کے درمیان تھی اسے ختم کیا اور انسان کا اور خدا کا دوبارہ میل ملاپ کروا دیا۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم دیکھیں ایک اور حوالہ دیکھیں کہ یسوع مسیح جہاں پر یسوع اپنے روح کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت، یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت۔ جی پڑھیں یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب۔ کلام خدا میں یوں مرکومی ہے، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اس سے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ آمین۔ یہ آیت ہمیں واضح طور پر بیان کری ہے جو کہ 7ویں کلمے میں بیان کیا گیا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہاں پر یسوع مسیح اپنے زبان نے مبارک سے خود بیان کر رہے ہیں کہ مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور جان لینے کا بھی اختیار ہے۔ جس طرح کہ ٹیچر کومل نے پہلے کلمے میں ہمیں اسٹیفنس کے بارے میں بتایا کہ وہ خدا سے محبت کرتا تھا، تو جب اسے سنسار کیا گیا، جب اس کی روح نکل رہی تھی تو یسوع مسیح خود اس کی روح کو لینے کے لیے آئے۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خدا سے محبت رکھیں گے، اگر ہم خدا کی خاطر ہمیں دکھ دیے جاتے ہیں، اب اگر ہمیں یسوع کے نام کی خاطر عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے، اگر ہمیں یسوع کے نام کی خاطر مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، بے عزت کیا جاتا ہے، تو ہمیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی اسٹیفنس کی طرح ہماری جان کو بھی، ہماری روح کو لینے کے لیے بھی یسوع خود آئے گا۔ یسوع نے اپنی روح کو صرف اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہاں جا کر فردوس میں آرام کرے، کیونکہ ہمیں بائبل بتاتی ہے کہ یسوع خود بیان کرتے ہیں کہ تو جس طرح یسوع نے ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ بات ہمیں بیان کرتی ہے کہ یسوع کی روح سیدھا فردوس میں گئی اور یسوع نے وہاں جا کر فردوس میں قیدی روحوں میں منا دی، جو نوح کے دور میں قیدی روحیں تھیں، جو سدوم اور عمورہ میں جو گناہ گار ہوئے تھے ان میں جا کر منادی کی۔ یسوع نے نہ صرف اس دنیا میں منادی کی، 33 سال تک اپنی زندگی یہاں پر یسوع نے بسر کی، تقریباً 3 سال یسوع نے منادی کی، اور اسی طرح ان 3 سالوں میں خدا یسوع مسیح نے ان روحوں کو بھی نہیں بھولا جو یہاں پر گناہ میں مارے، اور خدا یسوع مسیح نے اپنی روح کے ذریعے جا کر وہاں پر ان میں منادی کی۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں گناہ میں نہ مرے، بلکہ ہم یسوع کے دور سے نہیں بلکہ بنائے عالم سے ہم نجات یافتہ ہیں، اور ہمیں اس نجات کو پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں بھی اس اسٹیفنس کی طرح جب ہم بھی سنسار کیے جائیں، جب ہم بھی مارے جائیں، تو خدا یسوع مسیح ہماری روح کو خود لینے کے لیے آئے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بہت زیادہ اس کلمے کی وسیلہ سے اور آج کے کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔